السلام علیکم ناظرین، ملکی سیاسی صورتحال پہ گفتگو کریں گے۔ آپ کو معلوم ہے کہ گلگت بلتستان میں 15 کو انتخابات ہو رہے ہیں، اور پچھلے چند ہفتوں میں ہم نے دیکھا ہے کہ تین بڑی سیاسی جماعتیں جو ہے پی ایم ایل این، پیپلز پارٹی، پی ٹی آئی نے بڑے بڑے جلسے گلگت بلتستان کے اندر کیے، اور ظاہر ہے کہ ایک ایکٹیویٹی ہو رہی ہے۔ باقی جماعتیں بھی وہاں پہ مہم چلا رہی ہیں الیکشن کا، اور آزاد امیدوار بھی ہیں۔ اس میں ایک پازیٹیو ایسپیکٹ یہ ہم نے دیکھا ہے کہ جی بی کی عوام نے جس طرح سے شمولیت کی ہے جلسوں کے اندر، وہاں پہ بڑی تعداد میں پولیٹیکل پارٹیز کے جلسوں کے اندر، وہ ایک انڈیکیٹ کر رہا تھا کہ کتنے وہ انٹرسٹڈ ہیں ان الیکشنز کے اندر۔ گو کہ جی بی جو ہے، آپ کو معلوم ہے کہ انڈیا اس حوالے سے کافی زیادہ واویلا مچاتا رہتا ہے دنیا کے اندر، جس کا کوئی گراؤنڈ نہیں ہے، جس کے کوئی پاؤں نہیں ہے، بیکاز جی بی کی عوام جو ہے وہ پاکستان کے ساتھ کھڑے ہیں، اور وہاں پہ جو الیکشن کی اور پولیٹیکل ایکٹیویٹی ہو رہی ہے، جو ان کے سیاسی مستقبل کا جو فیصلہ ہو رہا ہے، جس قسم کی گورنمنٹ وہاں پہ فارم ہوگی، جو ان کی خدمت کرے گی، جو ان کے لیے کام کرے گی، وہ اس میں بھرپور طریقے سے شرکت کر رہے ہیں۔ اور جو عبوری صوبے کے بھی جو ایک فیصلہ کرنے کی حکومت جا رہی ہے، اس کے لیے ان کی بہت بڑی ایک ڈیمانڈ ہے، اور یہ ایک پازیٹیو اینگل ہے شاید، جس کو ہم نے باقی ایکٹیویٹیز جو الیکشنز کی ہو رہی ہیں اس میں اس چیز کو شاید ہم نے مس کیا ہے، جو ایک پازیٹیو ایلیمنٹ ہے۔ دوسری جانب ہم نے دیکھا ہے کہ پی ڈی ایم جو ہے وہ اب کوشش کر رہی ہے کہ عمران خان صاحب کو فارغ کیا جائے، اور اس حوالے سے مختلف قسم کی سٹیٹمنٹس ہم دیکھتے ہیں، بیانیہ جو ہے اس کو سامنے لایا جاتا ہے۔ پی ایم ایل این جو ہے وہ ایک طرف یہ کہتی ہے کہ ہم ڈائیلاگ کسی سے کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں، اور دوسری جانب ہم نے دیکھا کہ بی بی سی کو انٹرویو دیتے ہوئے مریم صاحبہ نے اس خواہش کا اظہار کیا ہے کہ اگر عمران صاحب کو فارغ کر دیا جاتا ہے، اس حکومت کو چلتا کیا جاتا ہے، تو اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بات کرنے کے لیے تیار ہیں۔ ساتھ ہی ایک نقطہ یہ بھی اٹھا لیا کہ پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم سے اور پس پردہ نہیں ہوگا، سب کچھ ظاہر ہوگا۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ پی ڈی ایم اور پی ایم ایل این اور اس کے اندر جو جماعتیں ہیں، ان کی آپس کے جو اختلافات ہیں، یا کسی ایک پوائنٹ کے اوپر ہمیں نظر آتا ہے کہ وہ اکٹھے نہیں ہیں، کس طرح سے اس حکومت کو چیلنج کریں گے، اور آنے والے دنوں میں ملک کی سیاست کس رخ کی طرف بڑھ رہی ہے، اس کے اوپر ہم گفتگو کریں گے۔ میرے ساتھ موجود ہیں جنرل ریٹائرڈ نعیم لودھی صاحب، سابق سیکرٹری دفاع ہیں، بہت بہت شکریہ جنرل صاحب آپ نے ہمیں جوائن کیا۔ رؤف حسن صاحب، آپ وزیر اعظم کے معاون خصوصی اطلاعات و نشریات کے، بہت شکریہ آپ کا بھی رؤف صاحب۔ اور حافظ حسین احمد صاحب، آپ جے یو آئی ایف کے مرکزی رہنما ہیں، تینوں معنوں کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ مجھے یہ بتائیے گا رؤف صاحب، بات کا آغاز آپ سے کرتے ہیں کہ مریم صاحبہ نے بات کرنے کے لیے ایک انڈیکیشن دی ہے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ، لیکن ساتھ ایک انہوں نے کنڈیشن لگا دی ہے، یعنی آپ لوگوں کی جو حکومت ہے وہ چاہتی ہیں کہ اس کو پہلے ختم کیا جائے۔ سو اس کے اوپر آپ کیا فرمائیں گے، کیا رد عمل ہے؟ مریم صاحبہ کی کس بات کے اوپر آپ یقین کرنا چاہیں گے اور کس بات کو آپ ریجیکٹ کرنا چاہیں گے؟ آج وہ کہاں کھڑی ہوتی ہیں، کل وہ کہاں کھڑی ہوں گی، 10 دن پہلے کہاں کھڑی تھی، 10 دن بعد میں وہ کہاں کھڑی ہوئیں گی؟ فرینکلی میرا خیال ہے کہ کوئی بھی ذی ہوش آدمی جو ہے وہ ان کی باتوں کو اب سیریسلی لیتا ہی نہیں ہے۔ کبھی یہ فوج کو گالیاں دیتی ہیں، کبھی فوج کے ساتھ یہ بات چیت کرنے کو تیار ہو جاتی ہیں۔ ان کا جو سٹانس ہے وہ ڈے ٹو ڈے بیسس کے اوپر چینج ہو رہا ہے۔ اس لیے چینج ہو رہا ہے کہ وہ اب اس اسٹیج کے اوپر پہنچ چکی ہوئی ہیں، ڈیسپریشن کی اسٹیج کے اوپر پہنچ چکی ہوئی ہیں، جہاں ان کو یقین ہو چلا ہے کہ ان کا سیاسی مستقبل موجود ہی نہیں ہے اس ملک میں، اور وہ تیزی سے ختم ہو رہا ہے جب سے خاص کر انہوں نے یہ فوج کے خلاف ایک پوزیشن دی ہے۔ اور ان کے جو وہ کانوکٹ ایبسکانڈر نواز شریف صاحب ہے، جو کہ اس وقت قانون سے بھاگے ہوئے باہر بیٹھے ہوئے ہیں، وہ جب سے انہوں نے یہ پوزیشن دی ہے اور انہوں نے فوج میں فوجی آفیسرز کو بائی نیم کال کر کے کہا ہے کہ ان کو بہت ساری باتوں کا جواب دینا ہوگا، تو اس وقت سے ان کی پارٹی کے اندر جو ہے وہ شدید اختلافات پیدا ہوئے ہیں، اور ان کے جو کولیشن پارٹنرز تھے پی ٹی ایم کے پلیٹ فارم کے اوپر، انہوں نے بھی اسٹرانگ ریزرویشنز جو ہے ان کو ایکسپریس کیا ہے کہ ہم اس بیانیہ کے ساتھ نہیں کھڑے ہو سکتے۔ سو مچ سو کہ پیپلز پارٹی نے بھی اپنے آپ کو خاصا فاصلے کے اوپر لے گیا، اپنے آپ کو ڈسٹنس کر لیا ہے پی ڈی ایم کے اس نواز شریف کے اس بیانیہ کے ساتھ۔ جے یو آئی ایف کا حال یہ ہے کہ اس وقت ان کے جو دو لیڈر ہیں، میجر جو ان کے لیڈر ہیں،
ان کو وہ پارٹی کے عہدوں سے فارغ کر چکے ہیں اور پارٹی سے نکال چکے ہوئے ہیں. اور سنوائی یہ ہے کہ جی اور بھی بہت سے لوگ جو کہ ہم خیال ہیں ان دو لیڈران کے، اور جو کہ نواز شریف صاحب کے بیانیے کے ساتھ اور مولانا فضل الرحمان صاحب کا جو پوزیشن ہے اس کے ساتھ اگری نہیں کرتے، وہ ان قریب اپنا فیکشن جو ہے وہ سٹارٹ کریں گے JUIF کے اندر سے ہی. تو پی ڈی ایم تو ایک اس کا تو شرازہ بکھر چکا ہوا ہے، اور مریم نواز نے جو اپنے باپ کی سیاست کے ساتھ کیا تھا وہی انہوں نے پی ڈی ایم میں شامل باقی پارٹیوں کے ساتھ بھی کر دیا ہے. تو میرا خیال ہے کہ جی میں ان کی کسی بات کو سیریسلی لینا نہیں چاہتا ہوں. یہ ایک ڈسپریٹ اسٹرگل ہے جو کہ وہ اپنے سروائیول کے لیے لڑ رہی ہیں، اور مجھے اس کا انجام جو ہے وہ انتہائی بھیانک نظر آ رہا ہے. آپ ان کی فیملی کے اوپر نظر دوڑائیے. نواز شریف صاحب کے بیٹے اسحاق ڈار صاحب، شہباز شریف صاحب کے بیٹے شراز شریف صاحب کے سان ان لو، ورچولی ساری کی ساری فیملیز جو ہے وہ ایبسکانڈرز کی فیملی ہے اس وقت. تو کیا ہم لوگ کیوں بیٹھ کے یہاں ان کے اوپر اپنا وقت ضائع کریں؟ لیٹ دیم فائٹ اے بیٹل. یہ ان کا لاسٹ اسٹیج بیٹل ہے، اور میرا خیال ہے کہ چند دن کی کہانی یہ ختم ہو جائے گی. بالکل ٹھیک ہے. جل صاحب مجھے یہ بتائیے گا کہ مریم صاحبہ کا جو ایک انڈیکیشن دینا، اور وہ بھی ایک انٹرنیشنل اس کو میڈیا کو بات کرتے ہوئے، لیکن ساتھ وہ یہ کہتے ہیں کہ اس حکومت کو گرایا جائے، اس حکومت کو آپ فارغ کریں. سو وٹ ڈز اٹ مین؟ مطلب ایک طرف تو یہ خود پی ڈی ایم والے اور بلکہ PMLN کی قیادت یہ کہتی ہے کہ فوج کا سیاست کے اندر کوئی کام نہیں ہے، اور دوسری جانب وہ فوج کو ہی کہتے ہیں کہ آپ پہلے ان کو فارغ کریں، اس کے بعد جو ہے وہ ہم بات چیت کریں گے. تو اس کا کیا مقصد ہو سکتا ہے؟ یہ تضادات تو آپ خود سامنے لے آئے. پھر رؤوف حسن صاحب نے بڑی تفصیل سے باتیں کر دی، ان کو میں دہرانا نہیں چاہتا. لیکن بنیادی بات یہ ہے کہ فوج کس لیے بات کرے گی، فوج کس ٹاپک پہ بات کرے گی؟ کسی بھی پولیٹیکل پارٹی کے ساتھ، صرف مریم صاحبہ کے ساتھ نہیں، کوئی بھی جب آپ پولیٹیکل بات کریں گے تو آپ بات کریں گورنمنٹ کے ساتھ. اور اگر گورنمنٹ کو گرانے کی بات ہے تو کانسٹیٹیوشن میں جو طریقے دیے ہوئے ہیں گورنمنٹ کو گرانے کے وہ موجود ہیں. آپ نو کانفیڈنس موشن لے آئیں، اور کوئی اگر دوبارہ انتخابات کرانا چاہتے ہیں جو بھی طریقہ کار ہے اس کا آپ تقاضا کریں. یہ کون سا طریقہ ہے کہ ایک الیکٹڈ گورنمنٹ کو آپ کہیں گے آپ چلے جائیں، اور یہ کنڈیشن لگائی جائے کہ ہم فوج کے ساتھ تب بات کریں گے؟ فوج کی بات جل صاحب وہ آپ کو تو معلوم ہے، سوری ٹو کٹ یو، آپ کو تو معلوم ہے کہ وہ ان کا جو بیانیے کا ایک حصہ ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ ظاہر ہے کہ عمران صاحب کے ساتھ تو ہمارا مسئلہ ہی نہیں ہے، ہمارا مسئلہ کہیں اور ہے، اور عمران صاحب خود نہیں آئے ہیں، یہ ووٹ جو ہے یہ الیکشنز کو انہوں نے چوری کیا ہے اور مینڈیٹ چوری کیا ہے، اور وہ چوری کر کے مینڈیٹ آئے ہیں اور ان کو سپورٹ ملی ہے کہیں سے. چلیں وہ ساری باتیں ٹھیک ہیں. بنیادی طور پہ یہ جو بھی اپنی پوزیشن چینج کر رہے ہیں، میرا خیال ہے کہ جو انیشل بیانیہ تھا جس میں انہوں نے سر دھڑ کی بازی لگا دی تھی، بلکہ میں یہ کہوں گا کہ اپنی اتنی بڑی پارٹی وہ داؤ پہ لگا دی، اور میرا خیال پارٹی کے اندر بھی لوگ اب سمجھنے لگے ہیں، ان کو محسوس ہونے لگا کہ پارٹی نیچے سے کھسکی جا رہی ہے اور یہ اس کی لیڈرشپ نہیں قائم رکھ سکیں گے. تو اس وجہ سے یہ شفٹنگ ہو رہی ہے جس قسم کی بھی ہے. جہاں تک فوج کا کام ہے، فوج اپنا کام کر رہی ہے. فوج ہر لیجیٹیمیٹ حکومت کو سپورٹ کرتی ہے ود ان دی کانسٹیٹیوشن لمٹس. بعض اوقات اگر کوئی آگے پیچھے ہو جاتا ہے تو اس کا کوئی طریقہ کار موجود ہے کانسٹیٹیوشن میں. آپ جائیں الیکشن کمیشن کے پاس، آپ جائیں سپریم کورٹ میں، آپ جو اپنے شکایت کرنی کریں. دوسری بات یہ ہے کہ جو بیانیہ دیا ہے نواز شریف صاحب نے، وہ صرف فوج کے خلاف تو نہیں ہے، وہ تو اسٹیٹ کے خلاف ہے، اس لیے کہ اس میں سپریم کورٹ بھی شامل ہے، اس میں نیب بھی شامل ہے، اس میں الیکشن کمیشن بھی شامل ہے، اس میں فوج بھی شامل ہے. تو جب سب اداروں کو ساتھ سامنے لیا تو پھر تو آپ کسی ایک ادارے سے مقابلہ نہیں کر رہے نا. تو یہ میرا خیال یہ ویسے ہی کوئی لغو سی بات ہے کہ جی فوج سے ہم تب بات کریں گے. فوج کیوں بات کرے گی جس میں کہ پالیٹکس انوالوڈ ہو؟ فوج بات کرتی ہے جس کے اندر سیکیورٹی انوالوڈ ہو. یہ جب بلائے تھے، جس کا یہ ذکر کرتے ہیں کہ جی گلگت بلتستان کے متعلق اور اس قسم کے جب مشورے ہوتے ہیں یا ان پٹ فوج دیتی ہے جا کے سینٹ میں یا وہاں پر، تو وہ مقصد اور ہوتا ہے، وہ بریفنگ مقصد ہوتا ہے اور ایڈوائزری رول ہوتا ہے. فوج کو کسی بھی طریقے سے شاید وہ یہ سمجھتے ہوں گے کہ جو پچھلی پرانی قسط چلی آ رہی تھی جس کے اندر بریک آ گئی ہے اس کو دوبارہ سے ریزیوم کر لیا جائے. یہ بھی ایک مقصد تو ہو سکتا ہے. بہرحال جو بھی ہے، دیکھیں انہوں نے خود ہی کہا کہ 70 سال سے یہ ہوتا آ رہا ہے، تو 70 سال میں سے 30 سال تو پھر یہ بھی رہے ہیں. اس ڈیٹیل میں ہم نہیں جاتے. جب کہتے ہیں ووٹ کو عزت دو تو ووٹوں کی عزت تو ادھر جو ادھر ووٹ ڈلے ہیں ان کی بھی عزت اتنی ہونی چاہیے جتنی ادھر ہے.
تو میرا خیال ہے آپ نے جو شروع میں بتایا گلگت بلتستان میں جو ایک الیکشن ہونے جا رہا ہے، ایک تو وہ ایک قسم کا لٹمس ٹیسٹ ہوگا، ایک اندازہ ہو جائے گا کہ اس کے بارے میں ابھی سے وہ خدشات وہ ان کا اظہار کرتے ہیں، آپ کو پتہ ہوگا۔ وہ اس کا اظہار اسی لیے کرتے ہیں کہ جب آپ نے 24 سیٹوں میں سے بندے ہی 7-8 سیٹوں کے اوپر کھڑے کیے تو ہارنا تو آپ نے ہے ہی، تو اس کو شروع سے یہ کہہ دینا کہ جی ووٹ چوری ہو گیا اور ہو رہا ہے، میرا خیال ہے کہ صاف نظر آ رہا ہے کہ پیپلز پارٹی اوریجنل جو بیانیہ تھا، جو نواز شریف کا تھا، پی ڈی ایم کا کمپلیٹ نہیں تھا، اس سے ہٹ رہی ہے، اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ اچھے جو مدبر لوگ ہیں فضل الرحمان گروپ کے، وہ بھی پیچھے ہٹ رہے ہیں، اور اگر مولانا فضل الرحمان نے استعمال نہ کیے بچے اپنے مدرسوں کے تو میرا خیال وہ بھی کچھ خاطر خواہ اس میں فرق نہیں ڈال سکیں گے۔ دوسرا پی ٹی ایم کے جو ایکٹیو ورکرز ہیں، جو کہ جن کو حمایت حاصل ہے افغانستان سے اور انڈیا سے، ان کو بھی اگر روک لیا جائے تو میرا خیال ساری ہوا نکل جائے گی پی ڈی ایم میں سے، اور یہ کچھ نہیں کر پائیں گے، جب پیچھے دیکھیں گے کوئی ان کے ساتھ کھڑا نہیں ہوگا، اور وجہ صرف ایک ہے، اگر یہ اپنی جنگ صرف سیاسی رکھتے اور ان کے پاس بہت مواد تھا، اگر یہ کہتے کہ جی لا اینڈ آرڈر ٹھیک نہیں ہے اور مہنگائی ہے اور کوئی انسٹیٹیوشنل ریفارمز نہیں ہوئی، تو ان میں بہت ساری چیزیں ایسی تھیں جس پر وہ شاید اپنا کچھ کام ہو سکتا تھا اور کوئی پریشر ڈالا جا سکتا تھا حکومت کو۔ جب آپ نے اسٹیٹ کو ساتھ شامل کر دیا تو آپ تو پھر پہاڑ سے ٹکر مارنے کی کوشش کر رہے ہیں، تو وہ پھر اکیلے وہی ٹکر لیں گے، باقی لوگ تو ہٹ رہے ہیں جہاں تک مجھے نظر آ رہا ہے۔ ٹھیک ہے، کامران مرتضیٰ صاحب ہیں ہمارے ساتھ، فارمر سپریم کورٹ بار کے پریزیڈنٹ اور جے یو آئی کے مرکزی رہنما ہیں۔ مجھے یہ بتائیے گا کامران صاحب کہ آپ کی پارٹی کے بھی کچھ لوگ جو ہیں انکلوڈنگ حافظ صاحب، ان کا کوئی وہ بھی جو ہے نواز شریف کے بیانیے سے پیچھے ہٹے، انہوں نے کرٹیسائز کیا ہے ان کو، ان کو بھی کوئی شو کاسٹ وغیرہ آپ لوگوں نے دیا، آپ لوگوں کی جماعت کے اندر بھی اس بیانیے کی اس طرح سے پذیرائی نہیں ہو رہی، تو پی ڈی ایم کا مستقبل اس صورتحال میں کیسے ہوگا؟ دیکھیے، یہ ایک بڑی صحت مند بات ہے جہاں پہ مختلف خیالات ہوتے ہیں، مختلف رائے ہوتی ہیں، اور لوگ اس وقت تک رائے رکھتے ہیں، اپنی الگ الگ جدا جدا رائے رکھتے ہیں جب تک ان کی جماعتوں کی اداروں میں کوئی فیصلے نہ ہو جائے۔ ہلو، میری آواز آ رہی؟ جی پلیز گو ایڈ۔ آواز نہیں آ رہی جی، آئی ایم سوری۔ ہلو، ہم اس بات کو بڑا اپریشیٹ کرتے ہیں کہ جماعت کے اندر کی جب مختلف آراء کے لوگ ہوتے ہیں اور ان کی رائے آتی ہے تو پھر اس جب ان کی تمام رائے سامنے آ جاتی ہیں اور اس کے نتیجے میں جو رائے بنتی ہے وہ ایک بہتر رائے ہوتی ہے۔ تو بہت ساری رائے تھیں ہماری، بہت ساری رائے ہیں، اور یہ رائے اس وقت تک ہوتی ہے کہ جب تک جماعت کے اداروں میں ہم بیٹھ کے کوئی فیصلہ نہیں کر لیتے۔ جب حافظ صاحب کی یہ رائے آئی تھی تو اس وقت تک جماعت کے اداروں نے کوئی فیصلہ نہیں کیا ہوا تھا۔ اب جماعت کے اداروں کی طرف سے فیصلہ ہو گیا، تو اب جب جماعت کے اداروں کی طرف سے فیصلہ ہو جاتا ہے تو اس کے بعد وہ رائے ہوتی ہے جو جماعت کا ادارہ دے دیتا ہے، اور وہ اختیار اگر امیر کو مل جائے تو امیر اس کو کنٹینیو کرتا ہے، اور اگر اختیار امیر کو نہ ملے تو امیر اس کو ڈسکنٹینیو کر دیتا ہے۔ تو یہ اب اس کے بعد جو نا وہ رائے آ گئی ہے، شورا کا اجلاس ہو گیا۔ کامران صاحب مجھے یہ بتائیں کہ ڈو یو ایگری ود دس، جو بھی نواز شریف صاحب جو ہے ایک پوائنٹ آف ویو لے کے چل رہے ہیں، ڈو یو تھنک کہ دس از گوئنگ ٹو گیو یو دا پی ڈی ایم اے سکسیس، یا اس سے مسائل بڑھیں گے پی ڈی ایم کے؟ دیکھیے، اس ملک میں یہ حقیقت ہے کہ اسٹیبلشمنٹ جو ہے کسی نہ کسی شکل میں جو ہے وہ رول کرتی آئی ہے، اور اسٹیبلشمنٹ ظاہر ہے کہ اسٹیبلشمنٹ اس کو کوئی اسٹیبلشمنٹ کہتا ہے اور کوئی اس میں کسی اور نام سے وہ پکارتا ہے، مگر پارٹی ابھی تک جو ہے نا ہم کوشش کرتے رہے ہیں کہ ان کو نام نہ دیں، اور ایک پردہ جو ہے نا ان کے اوپر پڑا ہوا ہے تو وہ پردہ رہے، مگر ہوا یہ ہے کہ اس الیکشن میں اس حد تک ننگی دھاندلی ہوئی ہے کہ وہ پردہ جو ہے نا وہ ہٹنا شروع ہو گیا ہے۔ کامران صاحب میں نے بریک لینا ہے، مجھے ایک طرف آپ کی مطلب پی ایم ایل این لیڈ کر رہی ہے نا، انہوں نے یہ سارا بیانیہ لے کے پی ڈی ایم کو ساتھ لگا لیا ہے اور ان کو چلا رہے ہیں آپ لوگوں کو، مجھے یہ بتائیں کہ وہ ڈائیلاگ کی بات کرتی ہیں، وہ کہتے ہیں جی ہم بات کرنے کے لیے بھی تیار ہیں، دوسری جانب انہی لوگوں کو جن سے بات کرنا چاہتے ہیں ان کو شدید تنقید کا نشانہ بھی بناتے ہیں، ان کے خلاف جس قسم کی باتیں وہ کرتے ہیں، تو پھر وہ چاہتے کیا ہیں؟ بیسیکلی پیپل آر کنفیوزڈ۔ گو کے پالیٹکس میں ایسا ہوتا ہے، مگر میں اس بات سے ان کی ایگری نہیں کر رہا۔ مریم کا جو انٹرویو آیا ہے اس میں جو اسٹیبلشمنٹ سے جس طرح سے بات کرنے کی جو انہوں نے اپنے انٹرویو میں کہا ہے، وہ کانسٹیٹیوشن اس کے لیے پرمٹ نہیں کرتا۔
تو یا تو وہ کانسٹیٹیوشن کے دائرے میں معاملات چلیں. تو اس کا مطلب ہے کہ شی واز ٹاکنگ بیونڈ کانسٹیٹیوشن. میں بالکل وہ کانسٹیٹیوشن اس بات کو اس کی اجازت نہیں دیتا. ٹھیک ہو گیا جی، بالکل صحیح ہے. میں اب رؤوف صاحب آپ کی طرف آتا ہوں، ایک شارٹ بریک ناظرین کوئکلی لے لیں. بریک کے بعد رؤوف حسن صاحب کی طرف جائیں گے اور ان سے سوال کریں گے. بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک. رؤوف صاحب میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ پی ایم ایل این جو ہے وہ زیادہ، پیپلز پارٹی تھوڑا کم، یہ جو جی بی کے الیکشنز ہیں اس کے اندر دھاندلی کی وہ باتیں کر رہے ہیں. آپ کے وزراء کے حوالے سے کہتے ہیں کہ پری پول لیگنگ ہو رہی ہے، وہاں پہ پیسے تقسیم کیے جا رہے ہیں، بلا بلا، یہ ساری چیزیں آپ کو معلوم ہوں گی. تو ڈو یو تھنک دے آر ٹرائنگ ٹو میک اے کیس فار پوسٹ الیکشن ڈیسیژن، یا جو بھی فیصلہ آئے گا اس حوالے سے ابھی سے اس قسم کی باتیں کرنا درست ہے؟ یہ آپ جو کہہ رہے ہیں یہ بالکل صحیح ہے. وہ اپنا کیس بنا رہے ہیں کیونکہ انہوں نے اپنا مائنڈ جو ہے وہ میک اپ کر لیا ہوا ہے کہ انہوں نے ان الیکشنز کو کنٹروورشل کرنا ہے. کیونکہ اس وقت جتنے بھی انڈیکیٹرز ہیں ان کے مطابق پی ٹی آئی وہاں بہت بڑے تعداد میں جیت رہی ہے. ابھی ریسنٹلی 2 سرویز کیے گئے ہیں، ایک گیلپ نے کیا ہے اور ایک پلس نے کیا ہے. دونوں سرویز کے مطابق پی ٹی آئی جو ہے وہ باقی دونوں پارٹی سے بہت آگے ہے. اور انہی سرویز کے مطابق جب ان سے پوچھا گیا جو رسپونڈنٹ سے، ان سے کہ جی آپ کی نظر میں کون سا لیڈر جو ہے وہ سب سے زیادہ پاپولر ہے، سب سے زیادہ فیوریٹ ہے، تو سب نے 41 to 42% نے عمران خان صاحب کا نام دیا. سو بائی آل انڈیکیشنز، اور جو گراؤنڈ سرچ ہے وہ بھی آپ خود فزیکلی دیکھ سکتے ہیں. آپ ان کے جلسے دیکھ لیجئے، آپ پی ٹی آئی کے جلسے دیکھ لیجئے. حالانکہ پرائم منسٹر صاحب خود وہاں نہیں جا سکتے بیکاز ایسا لا ہے، لیکن اس کے باوجود فیڈرل منسٹر بھی نہیں جا سکتے. فیڈرل منسٹر تو گئے ہیں. انڈیکیٹ کرتی ہے کہ حمایت جو ہے وہ کس کو زیادہ حاصل ہے. لیکن چونکہ یہ لوگوں نے جیسے کہ 2018 کے الیکشنز رؤوف صاحب، میں سوری ٹو کٹ یو، لیکن میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ کیا فیڈرل منسٹر جو ہے انڈر دا لا کیمپین جا کے چلا سکتے ہیں؟ میرا خیال ہے جی کہ منسٹر چلا سکتے ہیں، لیکن پرائم منسٹر کے اوپر قید ہے. اسی طرح سے میرا خیال ہے، یہ میری ایک ذاتی رائے ہے، کہ اگر آپ نے پرائم منسٹر کو بار کرنا ہے کسی الیکشنئرنگ پروسیس میں حصہ نہ لینے سے، تو اسی طرح سے باقی پولیٹیکل پارٹیز کے ہیڈ کے اوپر وہی بار ہونا چاہیے. کیونکہ یہ بیسیکلی عمران خان صاحب جو ہیں وہ پرائم منسٹر ہونے کے ساتھ ساتھ پاکستان تحریک انصاف کے چیئرپرسن بھی ہیں. تو اگر ان کے اوپر بار ہے باصیت ایک پرائم منسٹر کے، ایک پارٹی لیڈر کے، تو باقی پولیٹیکل لا پارٹیز جو ان کے ہیڈز کے اوپر بھی ایک ایسا ہی بار ہونا چاہیے. میں ان پرنسپل اس بار کے ساتھ اگری نہیں کرتا ہوں. منسٹرز کے بارے میں آئی ایم ناٹ ویری ڈیفینٹ کہ وہ کر سکتے ہیں کہ نہیں، لیکن میرا خیال ہے کہ وہاں کی عدالت نے انٹرویو کیا تھا. جب ایک عدالت نے بلاول زرداری کو وہاں سے نکلنے کا کہا تھا 3 دن کے اندر، تو انہوں نے اپیل کی تھی، اور اپیل میں انہوں نے ان کو سٹے ملا ہے کہ جی آپ کنٹینیو کر سکتے ہیں اپنا الیکشنئرنگ پروسیس. بٹ ٹوڈے جو آج انہوں نے پریس کانفرنس کی ہے وہاں پہ اس فیصلے کے اوپر انہوں نے اپنے تحفظات کا اظہار کیا. بٹ اینی ہاؤ اٹ از آلریڈی یو نو، جی ہاں، انہوں نے جتنا کچھ کرنا تھا، بلاول صاحب سب سے پہلے وہاں پہ گئے. ہی اسٹیڈ دیئر فار اے لانگر پیریڈ آف ٹائم. So he did a very good. 3 ہفتے سے وہ وہاں ہیں، 3 ہفتے سے بلاول صاحب وہاں ہیں. مریم سفتر جو ہیں وہ میرا خیال ہے کو 10-12 دن سے وہاں ہیں. تو سب لوگوں نے بھرپور الیکشنئرنگ کی ہے، لیکن الیکشن کو اپنی ہار کے پیش نظر، ایکسپیکٹڈ ہار کے پیش نظر، الیکشن کو انہوں نے ڈسپیوٹڈ بنانا ہی بنانا ہے. یہ ان کی پالیٹکس ہے. یہی ان کی پالیٹکس 2018 کے الیکشن کے بارے میں تھی، اور یہی ان کی پالیٹکس جو ہے گلگت بلتستان کے الیکشن کے بارے میں بھی ہوگی. اس طریقے سے دیکھیے جمہوریت نہیں پنپ سکتی، جمہوریت آگے نہیں جا سکتی. اور جو ابھی آپ باتیں کر رہے تھے کہ ایک طرف تو فوج کو برا بھلا کہتے ہیں، ان کے بارے میں انتہائی نازیبا الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں، پھر اسی فوج سے ریکویسٹ کی جاتی ہے کہ جی آپ اس حکومت کو پیک اپ کر کے گھر بھیجیں اور ہم آپ سے بات کر سکتے ہیں. تو میں یہ فیل کرتا ہوں کہ یہ بالکل پولیٹیکل بینک کرپسی کی جو ایک بدترین مثال ہے وہ اس وقت اپوزیشن کی پارٹیز جو ہے وہ پیش کر رہی ہیں نہ، اور کوئی سٹانس ان کا نہیں ہے، کوئی ان کی پوزیشن نہیں ہے، سوائے اس کے کہ انہوں نے ہر صورت میں پی ٹی آئی کی حکومت کو پیک اپ کرنے کی کوشش کرنی ہے. اور اس کی وجہ کیا ہے وہ سب کو نظر آ رہا ہے. ان لوگوں نے جس طریقے سے اس ملک کو لوٹا ہے، اس ملک کو تباہ کیا ہے، اس ملک کو برباد کیا ہے، آج قانون کا شکنجہ ان کے گلے میں ہے. یہ نہیں چاہتے کہ وہ قانون کا شکنجہ ان کے گلے میں رہے، اور یہ نہیں چاہتے کہ ان کو اکاؤنٹیبل گردانا جائے ان ملک کو تباہ و برباد کرنے کے کانٹیکسٹ میں. اس لیے یہ اپنا پورا زور لگا رہے ہیں کہ اس ملک میں جو بھی جمہوری
کیا جائے اور اس کی بیسس کے اوپر یہ اپنی جو پالیٹکس ہے اس کو چمکانے کی کوشش کر رہے ہیں. لیکن ان کو یہ سمجھ جانا چاہیے کہ اب ریاست کے جو ادارے ہیں، مقتدر ادارے ہیں، وہ جمہوریت کو سپورٹ کر رہے ہیں، جمہوریت کے پیچھے کھڑے ہوئے ہیں، اور وہ کوئی ایسا قدم اٹھانے سے مطلب کسی کی پاسبلٹی موجود نہیں ہے جو کہ کسی طریقے سے بھی جمہوریت کو گزن پہنچائے. سو ان کو ایک جمہوریت پروسیس کے ذریعے ہی اس ملک میں اقتدار میں آنا پڑے گا، اور کوئی راستہ ان کے لیے نہیں ہے. لیکن جو آپ کا سوال تھا اس کے جواب میں بالکل ہاں، یہ لوگ اس الیکشن کو بھی 2018 کے الیکشن کے طرز کے اوپر کنٹروورشل بنانے کی کوشش. ٹھیک ہو گیا. جن صاحب مجھے یہ بتائیے گا کہ یہ جو آئی جی والا معاملہ ہوا اور اس کے بعد تحقیقات ہوئیں اور رپورٹ سامنے آ گئی جس کو نواز شریف صاحب نے ریجیکٹ کر دیا، گو کہ پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم سے اس کو ایکسیپٹ کیا گیا، اور پی ایم ایل این نے کہا جی کہ پوری رپورٹ کو آپ جو ہے وہ منظر عام پہ لے کر آئیں. اس حوالے سے پرائم منسٹر صاحب سے اب ریسنٹلی کل ہی ایک چینل کے اوپر سوال کیا اینکر نے، تو انہوں نے کہا جی مجھے اس کا مطلب انہوں نے ایسا اظہار کیا جیسے ان کو معلوم نہیں تھا کہ یہ سارا کچھ کیا ہوتا رہا، بلکہ انہوں نے یہ کہا کہ اس معاملے میں تو ان کو اریسٹ نہیں کرنا چاہیے تھا، بڑے بڑے کیسز ہیں ان کے خلاف جس میں ان کو اریسٹ کیا جا سکتا ہے، اس کے تو پیچھے وہ چھپ سکتے ہیں. سو اٹ ریفلیکٹڈ دیٹ the Prime Minister was not in a loop. کیا کہیں گے؟ جی دیکھیں، یہ پاسبلٹی تو ہے کہ ہر کام کے لیے پرائم منسٹر کو تو لوپ میں نہیں لیا جاتا، اور ویسے بھی انکوائری کے فائنڈنگ سے پتہ چلا کہ کچھ آفیسرز نے اپنے طور پہ جوش میں آ کر کوئی کام کیا، ہو سکتا ہے اور بھی کوئی بڑے لوپ میں نہ ہو. لیکن جب انکوائری ہو گئی اور چیزیں سامنے آ گئیں اور غلطی مان لی گئی، اور سے اتنی بڑی انسٹیٹیوشن نے جب اپنی غلطی مان لی، اپنے آفیسرز کے لیے سزائیں اندیا دے دیا، اور کیا چاہتے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ یہ کوئی نواز شریف کی خوشنودی کے لیے یہ انکوائری نہیں کی گئی تھی، یا ان کی ڈیمانڈ پر یہ انکوائری نہیں تھی. یہ گورنمنٹ آف سندھ کی ان کی شکایت تھی جس کے اوپر یہ انکوائری ہوئی. اور آپ دیکھ لیں کہ انکوائری کے جو مندرجات ہیں وہ تقریباً زیادہ تر لوگ اس سے سیٹسفائیڈ ہیں. پیپلز پارٹی نے سیٹسفیکشن کا اظہار کیا جن کی طرف سے شکایت تھی. تو وہ نواز شریف صاحب کچھ بھی کہتے رہے، وہ جو ریجیکٹڈ والا تو انہوں نے بدلہ اتارنے کی کوشش کی ہے. آپ کو پتہ ہے کہ جب ایک انکوائری ہوئی تھی اور وہاں سے بالکل ایک ٹویٹ کے اندر یہ لفظ پہلے استعمال ہوا تھا، تو وہ تو ایسے ہی مطلب بچوں والی بات ہے. ایوری باڈی انڈرسٹینڈس کہ اس ریجیکٹڈ کا کیا مطلب ہے. بٹ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ سیاسی اعتبار سے مطلب اوور آل پورا اگر اس کو پوری پکچر کو سامنے رکھا جائے تو اس میں پی ایم ایل این جو ہے وہ جو کچھ کرنا چاہ رہے تھے یا ان کی خواہش تھی وہ پھر پوری ہو گئی؟ نہیں، پوری نہیں ہوئی. وہ کیا کرنا چاہ رہے تھے؟ وہ تو یہ چاہ رہے تھے کہ بھی کسی طریقے سے مطلب وہ یہ کہنا چاہ رہے، وہ یہ کہتے ہیں جی کہ ہم تو پہلے سے ہی کہہ رہے تھے کہ ریاست کے اندر ریاست ہے یا ریاست کے اوپر ریاست ہے. اس طرح کی جو باتیں وہ کر رہے تھے کہ دو تین باتیں غور کرنے کی ہیں. ایک تو یہ کہ فوج کتنا بڑا ادارہ ہے، یہ ہمیں آئیڈیا ہے، اور یہ ایکسپیکٹ کرنا کہ فوج کا ایک ایک سپاہی اس پورے جتنے لاکھ کی ہوئی ہے وہ ہر وقت کنٹرول میں ہو، لیش میں ہو، ہونا تو یہی چاہیے. اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے. لیکن یہ بعض اوقات ناممکن ہوتا ہے. ہم اسی معاشرے کا حصہ ہیں، اتنے ہی جذباتی ہیں جتنا کہ باقی معاشرہ ہے. بلکہ میں تو یہ کہا کرتا ہوں کہ یہ ہو نہیں سکتا کہ فوج میں وہی پرپورشن نہ ہو اچھے اور برے لوگوں کی جو کہ معاشرے میں ہے، کیونکہ وہیں سے تو آئے آپ کے بھائی ہیں، کہیں اور تو ادھر کے آئے نہیں ہیں. تو یہ صرف اس کا ڈسپلن ہے، اس کی اکاؤنٹیبلٹی ہے جس کی وجہ سے، اور وہاں پر جو میرٹ کا نظام ہے جس کی وجہ سے آپ کو ادارہ کمپیریٹیولی اسپیکنگ اچھا چلتا ہوا نظر آتا ہے. تو مہربانی ہے کریں یہ جو ہمارے پالیٹیشنز ہیں کہ اس کو بخش دیں، ان کو اپنا کام کرنے دیں. بہت زیادہ کام ہے ان کے ہاتھ میں. بیرونی دشمن حملہ آور ہے، انہوں نے اندر اپنے ایجنٹ چھوڑے ہوئے ہیں، وہ حملہ آور ہے. نیچے سے اکانومی کا کھیس کھینچا جا رہا ہے، وہ ایک پرابلم ہے. اور اس صورتحال میں ایک بہت بڑا جو اینمی ہے روز آپ کو تھریٹ کرتا ہے، روز معاملات ہوتے ہیں. تو فوج کو اپنا کام کرنے دیجئے. اور باقی یہ ہے کہ میرا نہیں خیال کہ فوج کسی کی خوشنودی کے لیے، فوج ایک اسٹیٹ کا ادارہ ہے. فوج اپنے ملک کے لیے کام کرتی ہے، اپنے عوام کے لیے کام کرتی ہے. اپنے اور آج کل آپ کو پتہ ہے جنگ کی نوعیت ایسی ہے کہ بعض اوقات وہ ایسے فیلڈ میں ان کو جانا پڑتا ہے جہاں آپ کو یہ لگتا ہے کہ شاید یہ جو ہے نا فوج اپنے تجاوز کر رہی ہے. تو میرا خیال ان ساری چیزوں کو کور دینے کے لیے شاید کچھ کانسٹیٹیوشنل کورز کی ضرورت ہے، وہ بعد میں دیکھا جا سکتا ہے. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں، اور میں چونکہ ذاتی طور پہ
جنرل باجوہ صاحب کو جانتا ہوں، ان کے ساتھ ہم نے بڑا سرو کیا ہوا ہے. میں ہمیشہ یہ بات کہتا ہوں اور میں دوبارہ دہرا دیتا ہوں کہ اگر جمہوری ادارے جتنے یہ جمہوری ہیں ذہنی طور پہ، اگر جمہوریت ان کے زمانے میں نہ پنپ سکی تو پھر کبھی نہیں پنپ پائے گی. خام خواہ ان کو منبس کرنے کی کوشش نہ کریں، ان کو اپنا کام کرنے دیں اور جو پارٹیز ہیں وہ اپنا کام کریں. بالکل صحیح ہے کامران صاحب. مجھے یہ بتائیے گا کہ پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم کے اوپر جو زیادہ اس وقت دکھائی دے رہا ہے، جو ایکٹیو پارٹی ہے وہ پی ایم ایل این ہے، اور ظاہر ہے کہ ان کا ایک اپنا ایک اپروچ ہے. پیپلز پارٹی جو ہے وہ جیسے پینلسٹ بھی کہہ رہے ہیں کہ ان کی ایک ماڈریٹ اپروچ ہے، دے وانٹ ٹو کو ایگزسٹ. اور سندھ کے اندر ان کی گورنمنٹ بھی ہے. بلاول جو ہے وہ 3 ہفتوں سے وہاں پہ گلگت میں بیٹھے رہے، اور ہی از ویری پیشنیٹ کہ وہاں پہ پیپلز پارٹی جو ہے، جس طرح سے وہ جلسوں کو خطاب کرتے رہے کہ کوئی پیپلز پارٹی وہاں پہ جیت کے سامنے آئے. آپ کی جماعت جو ہے اس کی سٹینڈنگ پی ڈی ایم کے اندر کیا ہے؟ آپ کس کا ایجنڈا لے کے چل رہے ہیں؟ مطلب آپ لوگ گورنمنٹ کو ختم کرنا چاہتے ہیں، آپ کسی اور کے ساتھ گفتگو کرنا چاہتے ہیں؟ مطلب کوئی کلیئرٹی ہونی چاہیے کہ چاہتے کیا ہیں آپ لوگ؟ جی ہم کسی کا ایجنڈا نہیں لے کے چل رہے ہیں، ماسٹر پبلک ایجنڈے کے. یہ آپ دیکھیے گا 2018 کے الیکشن کے بعد پہلے دن سے یہ ہمارا ایجنڈا تھا. یہ ہم اس بات کو لے کے چل رہے تھے کہ گورنمنٹ لیجیٹیمیٹ نہیں ہے. لیجیٹیمیسی کے لیے حوالے سے جتنے کوشچنز تھے وہ ہماری طرف سے انیشلی اٹھائے گئے، باقی تو سارے کمپرومائز کر رہے تھے. گورننس کے حوالے سے جتنے جو نا سوال اٹھے وہ ہماری طرف سے اٹھے، باقی تو سارے جو ہے نا وہ ان کو ٹائم دینا چاہ رہے تھے. مگر ہوا یہ کہ وہ لیجیٹیمیسی کا جو ہے نا وہ ایشو جو ہے وہ تھوڑا سا پیچھے چلا گیا. اس کے اوپر شاید پبلک جو ہے وہ اتنا جو ہے نا ان کو اٹیک نہیں کی پبلک کو یہ بات کے لیجیٹیمیسی کے حوالے سے. مگر اس کے بعد جو گورننس نہیں ہو سکی صحیح، اور اس کے بعد مہنگائی آ گئی، اس حوالے سے گورنمنٹ واقعی جو ہے نا ناکام ہوئی ہے، اور یہ مسائل جو ہے نا وہ زیادہ ہائی لائٹ ہوئے ہیں. اب یہ اگر کوئی ایجنڈا ہے تو یہ ایجنڈا جو ہے نا یہ پبلک کا ایجنڈا ہے، یہ جے یو آئی کا اپنا ایجنڈا ہے. باقی لوگوں نے یہ جے یو آئی نے سب سے پہلے اس کو اٹھایا ہوا تھا، باقی لوگوں نے آہستہ پبلک کا ایجنڈا تو انڈرسٹینڈیبل ہے اور بالکل صحیح بات ہے. آپ اپوزیشن جماعت ہیں، آپ کا کام ہے کہ گورنمنٹ کے اوپر چیک رکھا جائے، ان کے ڈیسیژنز، مہنگائی کیا ہو رہی ہے، ہماری اکانومی کہاں جا رہی ہے، بے روزگاری کی صورتحال کیا ہے، ڈے ٹو ڈے میٹرز کے اندر. بٹ جب آپ کے پلیٹ فارم سے کسی ایک انسٹیٹیوشن کے انڈیویجولز کو جب نیم لے کر ٹارگٹ کیا جاتا ہے تو دین ڈیفینیٹلی وہ آپ لوگوں کے اوپر سوال تو پھر اٹھتے ہیں. دیکھیے پارٹیوں کے اندر پارٹیوں کی اپنی رائے بھی ہوتی ہے. یہ ایک اس کو آپ اس پورے اتحاد کو لیں گے تو اس اتحاد جو ہے یہ 11 جماعتوں کا وہ مجموعہ ہے، اور اس کے اندر پارٹیوں کی اپنی رائے بھی ہوتی ہے. ہمیں ان کی رائے کا بھی احترام ہے، ہماری اپنی بھی رائے ہے، ان کو ہماری رائے کا احترام ہے. ضروری نہیں کہ ہر چیز پہ ہم آپس میں ایگری کریں. ہم اگر ہر چیز پہ ایگری کر رہے ہوتے تو کیا یہ ایک پارٹی نہ بن جاتی؟ کسی پارٹی کا اپنا منشور ہوتا ہے، وہ اپنے منشور کے مطابق معاملات کو لے کے چلتا ہے، اور اس میں کسی کو مائنڈ کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہوتی. ہم کم سے کم نکات پہ جو ہے وہ اکٹھے ہیں، اور ان نکات میں یہ ہے کہ یہ گورنمنٹ فیل ہو چکی ہے. یہ گورنمنٹ اگر اس کی لیجیٹیمیسی کا ایشو جو ہے نا اگر ایک منٹ کے لیے نظر انداز کر بھی دے تو ٹھیک ہے. کامران صاحب ایک شارٹ بریک کوئکلی لے لیتے ہیں ناظرین، اور واپس آ کے گفتگو کا سلسلہ جاری رکھیں گے. ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک. روب صاحب میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ کیا کوئی جیسے مختلف گورنمنٹ کے جو لوگ ہیں وہ یہ بھی کہتے ہیں جی کہ باہر کا کوئی ایجنڈا لے کے پی ڈی ایم جو ہے وہ چل رہی ہے، ملک کو ڈی اسٹیبلائز کرنا چاہتی ہے. سو ڈو یو تھنک کہ گورنمنٹ کے اندر ایسی کوئی تھنکنگ پائی جاتی ہے کہ باہر سے ان کو کوئی سپورٹ مل رہی ہے جو عمران خان صاحب کو ریموو کرنا چاہتی ہے گورنمنٹ سے؟ میں کوئی ایسا لفظ استعمال نہیں کرنا چاہوں گا جس کے بارے میں ہمارے پاس بہت کریڈیبل انفارمیشن نہ ہو، لیکن یہ اس بات سے ویسے رؤف صاحب سوری ٹو کٹ یو، یہی باتیں آپ کو یاد ہوگا 2014 میں خان صاحب کے بارے میں پی ایم ایل این کہتی تھی. نہیں میں نہیں کہہ رہا جی، میں نہیں کہہ رہا، اسی لیے میں نہیں کہہ رہا. ٹھیک ہے، میں اسی لیے اجتناب کر رہا ہوں اس قسم کی کسی لفظ کے استعمال سے. صحیح ہے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جو لوگ پولیٹیکلی اس وقت آؤٹ ہوئے ہوئے وہ صرف پولیٹیکلی آؤٹ نہیں ہوئے، ہمیں یہ سمجھنا پڑے گا کہ ان کے لیے چیلنج کیا ہے. ان کے لیے چیلنج یہ ہے کہ اگر پی ٹی آئی کی حکومت کا جو احتساب کا پروجیکٹ ہے یہ کامیاب ہو جاتا ہے تو ان کی جو پولیٹیکل دکانداری ہے وہ اس ملک سے ختم ہو جائے گی.
صحیح. یہ صرف یہ نہیں ہے کہ آج وہ الیکشن ہارے ہیں 2018 میں اور 2023 میں جیت جائیں گے. اگر یہ سب کچھ کامیاب ہو جاتا ہے احتساب کا جو ایجنڈا ہے اور ان کو سزائیں ہو جاتی ہیں تو وہ ایک جوڈیشل پروسیس کے تھرو which is an extension of the political process اس کے تھرو وہ پاکستان کی سیاست سے باہر ہو جائیں گے. ہمیں یہ بھی نہیں بھولنا چاہیے کہ جس خاتون کا آپ ذکر کر رہے ہیں جس کے بارے میں بات کر رہے ہیں وہ بھی کنوکٹڈ کرمنل ہے اور اس وقت وہ بیل کے اوپر باہر ہے. وہ پاکستان کی سیاست میں حصہ نہیں لے سکتی قانون کے مطابق. لیکن بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں. لیکن رؤف حسن صاحب آپ کو تو یاد ہوگا کہ جنرل مشرف نے نواز شریف صاحب کو کس طرح سے عدالتوں نے سزائیں دی اور پھر ان کو پریزیڈنٹ سے جو ہے وہ ملی, مطلب ان کو معافی ملی اور پھر وہ باہر چلے گئے, واپس آئے اس ملک کے, پھر وزیر اعظم بن گئے. پلیز یہ عدالت کا فیصلہ ہے. دس از واٹ آئی ایم سیئنگ کہ اس ملک کے اندر اتنے پریسیڈنٹس پڑے ہیں کہ اس وقت جو ہے وہ ہمارے پاس جو مریم صفدر ہے وہ ایک کنوکٹڈ کرمنل ہے. اس کا وہ عدالت کے فیصلے کے مطابق اس کو جیل میں ہونا چاہیے اور فیکٹ کہ وہ جیل سے باہر ہے اور اس وقت پالیٹکس میں حصہ لے رہی ہے, اس کے لیے میرا خیال ہے کہ وہ حکومت کی جو جنروسٹی ہے اس کی شکر گزار ہونا چاہیے اس کو. ادروائز گورنمنٹ کسی بھی وقت اس کی بیل کا اس کی سسپینشن جو انہوں نے ملی ہوئی ہے اس کو سسپینڈ کرانے کے لیے موو کر سکتی ہے. تو یہ آپ ان دو چیزوں کو کمپیئر نہ کریں. یہ ایک بالکل ڈفرینٹ ماحول ہے, ڈفرینٹ انوائرمنٹ ہے اور ایک ڈفرینٹ قسم کی لڑائی ہے. جی میں تو یہ کہوں گا, دیکھیے جو پاکستان مسلم لیگ ہے یا پیپل پارٹی ہے یا جمعیت علماء اسلام ہے, یہ بڑی جماعتیں ہیں اور جب میں سوچتا ہوں تو میں کچھ انڈیویجول کے بارے میں تو سوچتا ہوں کہ ان کے رویے کیسے ہیں, لیکن ان جماعتوں کو تو میں چاہتا ہوں کہ ہماری سیاست میں یہ موجود رہیں. اور میں کبھی کسی کو, بالکل رؤف صاحب سے میں اگری کرتا ہوں کہ کسی کو غدار نہیں کہنا چاہیے جب تک کہ آپ کے پاس کوئی ثبوت نہ ہو, کسی کو اعلی کار نہیں کہنا چاہیے دشمن کا. لیکن ایک بات ضرور ہے کہ اس وقت جو حالات سے ملک گزر رہا ہے, دشمن کے لیے آپ سہولت ضرور پیدا کر رہے ہیں کہ وہ جو اپنے ایجنڈے کو آگے بڑھایا ہے. میں یہ نہیں کہتا کہ یہ خدا نہ خواستہ ان کے اعلی کار ہیں, لیکن یہ ان کے اپنے سوچنے کی بات ہے. بالکل صحیح فرما رہے ہیں کہ اعلی کار نہیں ہے وہ, لیکن مہربانی کر کے سہولت کار نہ بنے. کہ اگر یہ لیجیٹیمیٹ نہیں تھی حکومت تو آپ سب نے کیوں حلف اٹھایا؟ آپ آتے ہی نا ایوانوں میں اور یہ سب کچھ ٹھیک ہو جاتا اور یہ حکومت نہ چل پاتی. تو کیا ان کے ووٹ کی توقیر نہیں ہے؟ ٹھیک ہو گیا. کامران صاحب آپ کے فائنل کامنٹ پلیز. ووٹ کی توقیر مجھے پتا ہے بلوچستان میں ووٹ کی توقیر کیا ہوتی ہے, سینٹ کے حوالے سے بھی اور باقی عام حوالوں سے بھی. آپ کے یہاں تو شاید کوئی ایک جنرل کنٹرول کرتا ہوگا نا صوبوں کو, ہمارے یہاں تو ایک بریگیڈیئر اور اس کے نیچے ایک کرنل کنٹرول کر رہا ہوتا ہے. اور وہ اس طرح سے جو ہے ننگی دھاندلی ہوتی ہے کہ رونا آتا ہے, اس الیکشن کے اوپر رونا آتا ہے, اس سارے حالات پہ رونا آتا ہے. تو یہ نہ کریں, یہ جو سارا کچھ انوائٹ کیا ہوا ہے نا, یہ جو حالات کی خرابی ہے, یہ حالات کی خرابی میں جو کہتے ہیں کہ جی پاکستان ان حالات میں گزر رہا ہے. پاکستان جب 73 سال ہو گئے, کب آپ نے کہا کہ پاکستان کسی اچھے حالات سے گزر رہا ہے؟ خدا کے واسطے پاکستان کو اچھے حالات سے گزرنے کے لیے دستور کے اوپر اس کی اسپرٹ کے مطابق جو نا عمل ہونا چاہیے. یہ لوگ اپنے کام کریں, دوسرے لوگ اپنے کام کریں, یہ چھوڑ دیجئے. مطلب 3 دفعہ کا ایک آدمی شخص وزیر اعظم رہا ہے, وہ اس کے بارے میں بھی غداری کا شبہ ہے. اگر غداری نہیں کہتے ہیں تو سہولت کاری کا شبہ ہے. ایک پارٹی کا ایک بلاول کی ماں وزیر اعظم رہی ہے, اس کا جو ہے نانا وزیر اعظم رہا ہے, اس کا باپ صدر رہا ہے, اس کے باوجود ان کے اوپر بھی شک ہے. JUI کے دو صوبوں میں آج بھی اپوزیشن لیڈر ہیں, ان کے اوپر بھی شک ہے. بہت شکریہ کامران صاحب آپ کا, جنرل نعیم لودھی صاحب آپ کا, رؤف حسن صاحب آپ کا, تینوں مہمانوں کا بہت بہت شکریہ. ناظرین آج کے لیے اتنا ہی, اجازت دیجیے. اللہ حافظ.